دلی کی جامع مسجد کے باہر بیٹھ کر ایک مزدور شخص بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس نے اپنی روزی روٹی کا گزارا اسی بھیک سے چلا رکھا تھا۔ ایک دن اس ملک کے اندر انگریز آیا۔ یہ پورے ملک کے اندر جگہ جگہ پر وزٹ کرنے لگا۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ دلی کی جامع مسجد کو جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ کچھ دن بعد یہ اس مسجد کا دورہ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ گیا۔ کچھ دیر تک یہ مسجد کا نظارہ کرتا رہا۔ اس انگریز کو مسجد کا دیدار کر کے کافی دلی سکون ملا۔ یہ مسجد کی تاریخی کے اندر کھو گیا۔ جب یہ مسجد کا پوری طرح سے دیدار کر کے باہر آنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک مزدور بھکاری مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ انگریز کو اس بھکاری پر ترس آیا۔ انگریز نے اپنا بٹوا نکالا اور اس میں سے کچھ پیسے نکال کر اس بھکاری کو دے دیے۔ انگریز پھر اس کو پیسے دے کر واپس چلا آیا۔ جب یہ اپنے ہوٹل پر پہنچا تو اس نے دیکھا تو اس کی جیب کے اندر بٹوا نہیں تھا۔ یہ سوچنے لگا کہ میرا بٹوا کہاں پر گرا ہوگا، پر اسے یاد نہ رہا کہ اس کا بٹوا کہاں پر گرا تھا۔ اس نے آ کر اپنی بیوی کو مسجد کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں نے اس مسجد کا دورہ کر کے خوب دلی تسکین حاصل کی ہے۔ تم بھی جب فری ہو جاؤ تو میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں اس مسجد کا وزٹ کراؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ چلو آج مسجد کا دیدار کراتے ہیں۔ پھر یہ دلی کی جامع مسجد پر پہنچ گئے۔ کچھ دیر تک یہ دونوں میاں بیوی مسجد کا وزٹ کرتے رہے اور مسجد کے دیدار میں گم ہو گئے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ واقعی اللہ کا گھر تو کافی خوبصورت ہے، اچھا کیا تم نے مجھے اس جگہ کا وزٹ کروایا، ورنہ میں تو اس سے محروم رہ جاتی۔ جیسے ہی یہ دونوں مسجد کے باہر نکل کر جا رہے تھے تو وہاں پر وہ پچھلی باہر والا مزدور بھکاری بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی انگریز کو دیکھا تو اس کو آواز دی اور اس سے کہنے لگا کہ آپ نے پچھلی بار مجھے پیسے دیے تھے اور آپ پیسے دے کر آگے جانے لگے تو آپ اپنی جیب کے اندر بٹوا رکھ رہے تھے تو وہ بٹوا نیچے گر گیا۔ جیسے ہی میں نے وہ اٹھا کر آپ کو آواز دے کر یہ واپس کرنے کی کوشش کی تو آپ یہاں سے جا چکے تھے، اس لیے وہ بٹوا میں نے آپ نے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ آپ کی امانت میرے پاس محفوظ تھی، اب آپ اپنا بٹوا اپنے پاس رکھ لیں۔ جیسے ہی انگریز نے بٹوا کھولا تو اس کے اندر دیکھا تو اس میں جتنی بھی رقم تھی سب کی سب ویسی ہی موجود تھی۔ انگریز کافی حیران ہوا اور بھکاری سے کہنے لگا کہ اس کے اندر جیسے ہی میں نے پیسے رکھے تھے ویسے کے ویسے پڑے ہیں، تم کچھ پیسے نکال کر کام لگا سکتے تھے، پر تم نے کام میں نہیں لگائے۔ ہو سکتا تھا میں دوبارہ یہاں پر نہ آتا، یہ تو چلو اتفاقاً میں یہاں پر دوبارہ آ گیا تو تم نے دے دیا، ورنہ تم مجھے کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے۔ بھکاری کہنے لگا کہ یہ آپ کی امانت میرے پاس ویسی کی ویسی ساری زندگی موجود رہتی، اس لیے میں نے اس میں کچھ پیسے نہیں نکالے، کیونکہ مجھے قیامت والے دن کا منظر یاد آ گیا۔ قیامت والے دن ہر امتی اپنے پیغمبروں کے پیچھے ہوگا، جماعتوں کی صورت میں انبیاء علیہ السلام آگے ہوں گے اور ان کے پیچھے ہم سب امتی کھڑے ہوں گے۔ آپ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ مجھے اسی دن کا منظر یاد آ گیا کہ آپ کے نبی میرے نبی سے یہ نہ کہیں کہ تمہاری امتی نے میرے امتی کے پیسے چوری کر لیے تھے، اس لیے میں اس دن سے ڈر گیا اور یاد آنے لگی کہ میری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے شرمساری ہوگی، جو کہ مجھے دوبارہ نہ چاہتے، اس لیے میں نے آپ کے بٹوے سے پیسے نہیں نکالے۔ میرا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ اس میں سے کچھ پیسے نکال کر کام میں لگا لو، پر آخرت کا دن یاد آ جاتا تھا، اس لیے میں نے آپ کے پیسوں میں کوئی امانت میں خیانت نہیں کی اور آپ کو پوری کے پورے لوٹا دیے۔ انگریز بھکاری کی باتیں سن کر کافی حیران اور متاثر ہوا کہ یہ بھکاری پوری طرح سے غریب تھا، پر اس نے بٹوے سے 1 روپیہ بھی نہیں نکالا، جبکہ مجبوری اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی، پر یہ اپنے ایمان پر اٹل رہا۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔